نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ. کیفا کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، پس احیاکم اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، تمام تر، ثم پھر استوا متوجہ ہوا یا توجہ فرمائی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست بنایا ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل ساتھ ہر، شیء چیز کے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے. الفاظ کی وضاحت. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، اموات میت کی جمع، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، احیا ہے یہ حیا یحیا احیا زندگی دی، ثم پھر یمیتکم موت دیتا ہے تم کو، ثم پھر یحییکم زندگی دے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. کیا روٹ ہے اس کا؟ رے جیم عین. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. جمیعاً میں روٹ دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، جیم میم عین جمع. جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا. ثم پھر استوا اس کا روٹ ہے سین واو یہ، استوا ٹھیک ٹھاک ہو جانا، تیار ہو جانا، سیدھا کھڑا ہونا، توجہ کرنا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو، سوا سین واو یہ سیدھا ہونا، برابر ہونا. بسا اوقات آپ نے دیکھو کہ نا زمین جیسے اونچی نیچی ہوتی ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کے اس کو لیول کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں. سبع سات، سماوات کس کی جمع ہے؟ سما کی. وہوا اور وہ، بکل کل کس کو کہتے ہیں؟ تمام کو، شیء چیز، علیم علم والا ہے. علیم جو ہے نا یہ مبالغے کے لیے بہت زیادہ علم والا ہے. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم. عالم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ عالم تو ہے سمپل جاننے والا، اور علیم کیا؟ کیف تکفرون تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ وکنتم امواتن تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تم کو زندہ کیا. پھر کیا کرے گا؟ ثم یمیتکم پھر تم کو موت دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. کہاں پر؟ قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. پھر هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے. کون؟ خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، کیا؟ ما فی الارض جو زمین میں ہے، کتنا؟ جمیعا سارے کا سارا. ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا کس کی طرف؟ الی السماء آسمان کی طرف.
پھر کیا کیا؟ فسواہن، ان کو درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا. کیسے؟ 7 سماوات، 7 آسمان بنا کر. اور اس نے یہ کام کیسے کیا؟ اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. چلیے تفسیر کرتے ہیں. ذرا سا پیچھے ملائیں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ لوگوں میری عبادت کرو. اور کتاب پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکیں. اس کی عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی پہچان ہو، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کو ہم محسوس کر سکیں، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو، اس کی قدر ہو ہم کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہمیں کائنات کی دکھائیں. اور پھر شروع میں فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور پھر چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے نہیں، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنا شک دور کر لو. کس بات میں شک ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، ایسا کیوں کیا گیا؟ اس شک کو کیوں دور کیا گیا؟ تاکہ ہم پڑھنے سے پہلے پورے اطمینان سے اس کو تھامیں، پوری محنت اس پہ کر سکیں، پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں. پھر اس کے بعد جو اس کو نہ مانے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور جو اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ چیلنج کیا گیا تو سب خاموش ہو گئے، کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا. اب اس کا انکار کرنے والے بہت سٹ پٹائے کہ بات تو اللہ ہی کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اس کا مقابل لانے کی ہم میں ہمت ہی نہیں، اس کو جھٹلا سکتے نہیں. لیکن پھر بھی ان کی ضد اور تکبر تھا نا جو آڑے آ گیا کہ ماننا تو نہیں. اب کیا کریں؟ اس میں کوئی نہ کوئی شوشہ نکالے، کوئی ایسی چیز تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ دلوں میں کم ہو جائے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اب دیکھیں نا ذرا ضد اور ہٹ درمی، یہ بالکل اس نفسیات کو ظاہر کر رہا ہے نا کہ مثلا کسی چیز کو جب آپ کو ماننا نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی ہے، یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں. آپ بازار میں کچھ خریدنے کو گئے، ایک چیز پر آپ کا دل آ گیا کہ یہ لے لینی چاہیے اور بہت مفید اور بہت عمدہ چیز تھی، لیکن آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے. اب ایک کشمکش شروع ہوگی نا دل دماغ میں، ہو گئی نا. اب آپ خرید سکتے نہیں، چھوڑنا چاہتے نہیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا عذر کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، وہ فلاں کے پاس بھی اس جیسی چیز تھی، وہ خراب ہو گئی تھی مثلا. یعنی کوئی بھی ایسا بہانہ کر کے آپ اس کو چھوڑ دیتے تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر. اسی طرح جب انسان کو کسی چیز کو نہیں ماننا ہوتا تو خود کو تسلی دینے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی چیز تلاش کر لیتا ہے تاکہ اس کو کنڈم کر سکے. جس کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، کس نے چکھے تھے؟ وہ واقعی کھٹے تھے. ہاں، پھر کیوں کہا اس لومڑی نے کہ انگور کھٹے ہیں؟ پہنچ جو نہیں سکے. تو یہ ایک عام نفسیات ہے کہ بسا اوقات ایک انسان ایک چیز کی خوبی کا جب اعتراف نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اس کا دل گواہی دیتا ہے، تو وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسا بہانہ یا عذر یا تعویل یا شوشہ چھوڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی بڑائی پر کچھ اثر پڑے. اب ہوا یہ کہ جو قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کی کتاب نہیں قبول کر رہے تھے اس کی حقیقت اور سچائی کو، انہوں نے اس کے اندر کچھ مین میخ نکالنی شروع کر دی، اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو کہ جس کتاب کی طرف تم بھاگے چلے جا رہے ہو اس میں تو کوئی بہت بڑی باتیں نہیں، اس میں تو مکھی مچھر کی باتیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر واقعی یہ بہت بڑی چیز ہوتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں لکھی ہوتی؟ اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہونی چاہیے تھی نا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کریں، بعوضۃ فما فوقها، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی چیز کی ہو. یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی اصلیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو اس میں
کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ وہ مثال کسی بھی چیز سے دی جائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال کسی چھوٹی چیز سے دی جائے یا بڑی چیز سے دی جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ بڑی چیزوں کو بھی اللہ نے خود بنایا ہے اور چھوٹی کو بھی خود بنایا ہے. ساری اسی کی تخلیق ہے، اسی کی مخلوق ہے. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی چیز بنانا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے ایک بڑی چیز کے بنانے سے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم انسانوں کے معیار اور پیمانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کیف تکفرون باللہ. پیچھے کہا گیا تھا نا رکوع کے شروع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اور جو عبادت سے انکار کرے، جو اس کے وجود سے انکار کرے، ان کو پھر جھنجھوڑا گیا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، کیسے تم اس سے انکار کر سکتے ہو، کیسے اس کی بات کا انکار کرو گے. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. پیچھے کہا نا خلقکم، تم کو پیدا کیا. یہاں مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے کیسے پیدا کیا. تم کچھ نہ تھے، کنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے. پھر کیا ہوا؟ فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی. ملی ہے یہ زندگی، محسوس کر سکتے ہیں. یہ جو ہمیں سانس آ رہا ہے نا، یہ آ رہا ہے اللہ ہی کے اذن سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے. اور اگر وہ نہ دے تو ہم ایک قدم اٹھانے کے لائق نہیں. کنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا. چلیے اپنے آپ سے پوچھئے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ کہاں تھا گھر ہمارا؟ کیا تھا نام ہمارا؟ کون تھے رشتہ دار ہمارے؟ کہاں تھے ماں باپ ہمارے؟ کچھ نہیں جانتے نا. کنتم امواتا، تم بے نام تھے، مردہ تھے، بھولے بھلائے ہوئے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، تم کچھ نہ تھے. اس نے تم پر احسان کیا. کیا کیا؟ فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا. اس زندگی کی قدر کرو کیونکہ یہ جلد چلی جانے والی ہے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، پھر موت آ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ موت ہمیشہ کے خاتمے کا نام ہے؟ نہیں. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اٹھائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے موت کی تخلیق کی گئی، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور پھر یہی ہمیشہ کی زندگی. ٹھیک ہے. سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی پیدا کی. یہاں بھی کیا فرمایا؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب آپ دیکھیے، موت زندگی، موت زندگی. تو اس میں ایک دلیل ہے نا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے نہیں. ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے نا. کنتم امواتا، موت، پھر احیاکم، زندگی، پھر موت. تو اگر موت ہی موت چلے تو پھر کیا ہوا؟ مکمل نہیں ہوئی نا بات. پھر زندگی ہونا ضروری. اور یہ دوسری زندگی کیا ہے؟ دراصل برزخ کی زندگی، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی مراد ہے، جہاں پر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جہاں سے آئے وہیں واپسی. پھر انسان کی تخلیق، ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. کیا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا. اس رب کا انکار کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے جس کے دیے سے تم اس دنیا میں جی رہے ہو، جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. پیچھے تو فرمایا نا کہ تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا. اب کیا بتایا؟ اس فراش کے اوپر جتنا کچھ ہے، جو کچھ کھانے پینے پہننے اوڑھنے دیکھنے زندگی کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ سب کچھ اسی نے بنایا. گنیے کیا کچھ 10 لاکھ تو جانوروں کی قسمیں، ملین سے اوپر، اور اسی طرح ان گنت پودوں کی قسمیں، چمکتا سورج، چاند، پانی کا ایک وسیع ذخیرہ، کیا کچھ نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہ سکو، اتنا کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء،
پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان کی شکل میں بالکل درست بنا دیا. یہ جو 7 آسمان کا تصور ہے یہ محض خیالی بات نہیں. حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی حقیقی معنوں میں آسمان 7 ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوگا، اس کے پکڑنے کا، اس کے جاننے کا، اس کے چڑھنے کا. اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے ہنسنے کا، مسکرانے کا، غضبناک ہونے کا. تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، لیکن کس طرح یہ نہیں ہم کو پتا، یا کتنی یہ نہیں ہم جانتے. ہمارا کام کیا ہے کہ جہاں ایسی کسی صفت کا ذکر ہو تو ہم مان جائیں کہ ہاں ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جو چیز دیکھی نہیں کسی نے اور بیان نہیں کی اس کے لیے خود سے قیاس آرائیاں کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے. اور اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسری طرف نکل جائے یا بہک جائے. تو پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور ان کو بالکل درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا 7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فاسقین کی بات ہوئی، یہاں پر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے ایک اور گروہ کی بات ہے. آج سب سے پہلے کس کی بات ہوئی تھی؟ متقین کی، اس کے بعد کافرین کی، پھر اور آج کیا ہے؟ فاسقین کی. متقی، کافر اور منافق تو تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں. متقی کا انجام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مفلحون. کافر کا عذاب عظیم، منافق کا عذاب علیم. ٹھیک. اب فاسقون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اولئک ھم الخاسرون. تو مفلح کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے خاسر. ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ بھی ہدایت سے محروم ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے پچھلی 3 کیٹیگریز میں اپنے آپ کو رکھا تھا تو وہاں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم الحمدللہ کافر نہیں ہیں، ہے نا. ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم منافق بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں. اور متقی وہ ذرا اونچا درجہ ہے، پھر ہم ایک نچلے درجے پہ آنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حدود پہ رکتے نہیں، اطاعت کے بندھن کاٹنے لگتے ہیں، پابندیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی. فاسق کی بیسیکلی نفسیات اور سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کو پابندیاں نہیں برداشت ہوتی، وہ پابندیاں توڑ دیتا ہے، حدود توڑتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل یفسدون فی الارض. تو اس سب میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی کاٹ دیتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ٹائز کو کاٹ دیتا ہے، اور فساد اور بگاڑ کر کے بھی معاشرے کے اندر ابتری پھیلاتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملا کرتی، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کافر بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور فاسق اور کون ہو سکتا ہے؟ منافق تو ہے ہی فاسق، کیونکہ منافق کی تو خاص صفت ہے نا فساد کرنا، وہ تو ہے ہی فاسق. لیکن گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر آ کر ہم سب کو اپنے آپ کے بارے میں خوب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت سے دور ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ حدود پہ رکنا نہیں چاہتے. تو میرا سوال ہے آپ کے لیے، وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون سی پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جو میں توڑتی ہوں؟ وہ کون سے رشتے ہیں، وہ کون سے تعلقات ہیں جن کو میں نہیں نبھا رہی؟ اس سے مراد صرف رشتہ داری نبھانا ہی نہیں ہے، اس سے مراد انسانی تعلقات ہیں. چلیے انسانی تعلقات کے دائرے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں نا دائرہ کار، ہمارا دائرہ کار، مختلف انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہم ہیں تو پہلے ہمارا کلوز سرکل کون سا آتا ہے؟ سب سے پہلے
ہمارے رشتہ دار، ٹھیک ہے نا. پھر کون آتے ہیں؟ مثلاً ہمسائے، دوست احباب. اور کون آتا ہے؟ ایک شہر میں رہنے والے لوگ، شہر والے. پھر کیا آتا ہے؟ ملک والے. پھر اور کون آتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ، دنیا والے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فاسق ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند، ہمسایوں کے ساتھ کٹی، دوست احباب سے ناراضگی، شہر والے ہماری بلا سے جو مرضی کریں، ملک والے ان کی جڑیں کاٹنا، دنیا والے جہاں گئے وہیں فساد پھیلایا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص خود غرض ہے، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، مجھے کیا ملے گا. ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. متقی کی مثال کیا تھی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وسیع دل ہوتا ہے نا. مما رزقناہم ینفقون، وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے. اور رشتہ داریاں اور تعلقات اس وقت جڑتے ہیں جب انسان لینے پہ نظر رکھنے کی بجائے دینے والا بنتا ہے. جب اس کی نظر کس پہ ہو کہ میں کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ہماری سوچ کیا ہے؟ کس سے کیا چھین سکتے ہیں، کہاں سے کیا لے سکتے ہیں، کہاں سے کیا مل سکتا ہے. جہاں کچھ ملے گا وہاں تو ہم اچھے رہیں گے، اور جہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں ہم اپنا اصل دکھائیں گے. انسانی تعلقات میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دینے کی بجائے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جن سے ہمارا قریب کا واسطہ ہوتا ہے نا، بہن بھائی، والدین. کیونکہ یہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں اس میں پھر آپ اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل اس سارے سرکل کو بھر سکتے ہیں رشتہ داروں کے نام لکھ کے، پھر ہمسایوں کے نام لکھ کے بھر سکتے ہیں، دوست احباب کے دائرہ مکمل کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح شہر اور ملک اور اجزاء مزید اس کے لا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے نا اس کے حقوق اتنے ہی پامال ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا ہے اور ان کے ساتھ تعلق کاٹنے کی خاص ممانعت کی ہے. چند ایک احادیث میں یاد دہانی کے لیے سنا دیتی ہوں. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے. بس اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دونوں جہانوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو. بخاری کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ باہم محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری ہی کی روایت ہے، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے. یعنی جو ہم سے کاٹے اس سے جڑنا دراصل صلہ رحمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فاسق جو رشتوں کو کاٹتا ہے ہدایت سے محروم رہتا ہے. ہدایت پانے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، تعلقات کی اصلاح کی جائے. پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمسایوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کیا ہے. دوست احباب کے حقوق ادا کرنے کے لیے، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اور پھر جو بھی ایک شہر یا ملک میں اکٹھے رہتے ہوں ان کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ مومن آخر تک سب کی خیر اور سب کا بھلا سوچتا ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، صرف اپنی ذات کی خیر اور بھلائی نہیں،
سب کی آخر تک. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا. اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت. یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارا گھر. اور دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے بگ بگ فیملی. ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اس گھر میں آسمان کی چھت اور زمین کے فرش پہ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے. ایک بہت بڑی فیملی بیٹھی ہے. سب کس کے بچے ہیں؟ حضرت آدم کے. سب کی رشتہ داریاں ہیں دور دور کی. عام طور پر لوگ کس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ جو کہیں سے کوئی رشتہ نکل آتا ہے. اگر آپ ان سارے لوگوں کو لے چلیں تو اوپر ہر ایک کا کہیں سے کہیں رشتہ نکل آئے گا. کچھ قریب کے ہیں، کچھ دور کے. لیکن انسان کی انسانیت کیا ہے؟ سب کا احترام کرے. صرف اپنی زبان، اپنی برادری، اپنے رنگ، اپنے خون کو نہیں، ہر ایک کو انسان پہچانے، انسان مانے. انسانیت اسی میں ہے. اور اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے. ان ساری آیتوں کو سامنے رکھے نا تو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے دی اور ہمارے آس پاس انسان بھی پھیلا دیے اور پھر زندگی جیسی نعمت ہمیں عطا کی. پھر ساتھ ہی اس بات کا احساس بھی دلایا کہ دیکھو موت کا فرشتہ بھی آئے گا اور پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے بھی جانا ہے. جو شخص یہ احساس رکھتا ہوگا پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.